نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں احادیث کے تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے تیسرا مقصد العبادات، ان احادیث کے بارے میں ہے جو عبادات پہ مشتمل ہیں، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں، اور ان میں سے 13ویں کتاب جہاد کے بارے میں ہے، اور اس جہاد کی سے متعلقہ کتاب میں کئی فصلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس فصل کا باب نمبر ہے 26، باب فضل الغزو فی البحر، سمندر میں لڑنے کی فضیلت، سمندر میں جہاد کرنے کی فضیلت۔ اور اس میں حدیث نمبر ہے 904، 904 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا، اور حدیث کے راوی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کا ابتدائی آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس کا تذکرہ خلاصے کے طور پہ کروں گا، تفصیلات میں جائے بغیر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام کے گھر میں گئے اور وہ آپ کو کھانا پیش کیا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ ام حرام کے پاس گئے اور وہاں پہ آپ سو گئے، پھر آپ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، تو ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے، جہاد کریں گے، اور اس سمندر کی پشت پہ سوار ہوں گے۔ وہ ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ام حرام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد ثم وضع رأسہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سر رکھا، یعنی کہ کسی سرہانے وغیرہ پہ آپ نے سر رکھا۔ ثم استيقظ، پھر آپ بیدار ہو گئے، یعنی کہ سرہانے پہ سر رکھا اور سو گئے۔ ثم استيقظ، پھر بیدار ہوئے، وهو يضحك، جب کہ آپ ہنس رہے تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا وما يضحكك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے؟ کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ کس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں؟ قال، تو آپ نے کہا ناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ، عرضوا علیہ، میرے سامنے لائے گئے، میرے سامنے پیش کیے گئے،
غزاتن فی سبیل اللہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، کما قال فی الاول، جیسا کہ آپ نے پہلی بار کہا تھا ویسے ہی آپ نے دوسری بار کہا۔ قالت، تو کہنے لگی کون؟ ام حرام۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ قال، تو آپ نے کہا، انت من الاولین، کہ تم پہلے لوگوں میں سے ہو، پہلے گروہ میں سے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بار خواب میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے دکھائے گئے۔ جو پہلی بار دکھائے گئے وہ سمندری جہاد کریں گے، سمندر میں سواری کریں گے اور اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ تو ام حرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ دوبارہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیا اور آپ سو گئے اور پھر بیدار ہوئے، تو دوبارہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے پھر بتایا کہ مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ تو ام حرام نے پھر درخواست کی کہ اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں بھی شامل کر دے۔ تو آپ نے کہا، انت من الاولین، کہ تم پہلے گروہ میں سے ہو، یعنی کہ دوسری بار جو ام حرام چاہتی تھیں وہ ان کی درخواست قبول نہیں کی گئی، ان کی یہ خواہش قبول نہیں ہوئی۔ اور ام حرام کون ہیں؟ صحابیہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ اپنی اس حاجت کو پورا نہیں کر سکیں۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی وہ خواہش رکھتے ہوں وہ پوری کر دی جائے۔ اللہ رب العزت ان کی جو خواہش چاہتے ہیں پوری کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں پوری نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ دونوں بار ام حرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو آپ کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بنایا ہے، آپ کی ذات کو نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ام حرام نے اللہ رب العزت سے کہا ہو کہ اے اللہ، اپنی اس حبیب کے صدقے، اپنے اس عظیم نبی کے صدقے، یا ان کی زلفوں کے صدقے، یا ان کے نالین کے صدقے، یا ان کی کمری کے صدقے مجھے بھی اس گروہ میں شامل کر دے، بلکہ انہوں نے آپ کی دعا کے وسیلے کو اختیار کیا ہے۔ اور یہی وہ وسیلہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو زندہ ہو، موجود ہو، آپ اسے نیکوکار سمجھتے ہوں، آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے وسیلہ اور واسطہ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ ان 3 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا جو ایک غار میں پھنس گئے تھے اور غار کا دروازہ دہانہ بند ہو گیا تھا۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا، اور یہ وسیلہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو وسیلے کے طور پہ اپنا نیک عمل پیش کریں، یا وسیلے کے طور پہ آپ کسی زندہ موجود شخص سے دعا کرائیں اور اس کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بنائیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو واسطہ کے طور پہ پیش کریں۔ اللہ سے کہیں، یا اللہ تو رحمان ہے اس لیے میری دعا قبول فرما، تو رحمان ہے اس لیے میرے اوپر رحم فرما، تو رزاق ہے اس لیے تو مجھے رزق دے، یا اللہ میں تجھے تیری صفت رحمت کا واسطہ دیتا ہوں،
یا اللہ میں تجھے تیری صفت رزق کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے رزق دے دے۔ تو یہ وہ وسیلے ہیں جو دعا میں اختیار کیے جا سکتے ہیں اور جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت سے یہ کہنا کہ اپنے نبی کے طفیل ان کے صدقے میری یہ دعا قبول فرما، تو یہ وسیلہ کی وہ قسم ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرقبت البحر فی زمان معاویہ بن ابی سفیان کہ ام حرام جناب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں سمندر میں سوار ہوئیں، یعنی کہ سمندر کا انہوں نے سفر کیا۔ فصریت عن دابتہا حین خرجت من البحر، تو وہ اپنے جانور سے گر پڑی جب وہ سمندر سے نکلیں۔ فہلکت، تو ہلاک ہو گئیں، فوت ہو گئیں۔ یہاں پہ یہ بات قدر اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہے، لیکن مسلم شریف میں اس کا تذکرہ قدر تفصیل سے آیا ہے۔ مسلم شریف میں ہے قربت لہا بغلۃ، کہ جب وہ سمندر سے نکل کر باہر آئیں تو ان کا خچر ان کے قریب لایا گیا۔ فرقبتہا، تو وہ خچر پہ سوار ہوئیں۔ فصرعتہا، تو اس خچر نے ان کو گرا دیا۔ فاندقت عنقہ، تو ان کی گردن ٹوٹ گئی۔ تو اس انداز سے ام حرام فوت ہوئی ہیں۔ تو ام حرام نے یہ سفر کب کیا ہے؟ ام حرام نے یہ سفر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلا لشکر جس نے وہ جہاد کیا جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بشارت دی گئی تھی، اس نے یہ سفر جناب معاویہ کے زمانے میں کیا ہے۔ جناب معاویہ اس زمانے میں شام کے گورنر تھے، اور اس زمانے میں جو خلیفۃ المؤمنین تھے وہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ سن 27 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ایک بہت بڑے امام محلب بن احمد الاندلسی، جو سن 435 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، اس حدیث میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا الْبَحْرَ، معاویہ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سمندری جہاد کیا ہے، سمندری لڑائی لڑی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب معاویہ کی شان کا، ان کے مقام کا، ان کے جہاد کا، اور سمندری جہاد کا آغاز کرنے والے مسلمانوں میں سب سے پہلے جناب معاویہ ہیں۔ یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے جس پہ بعد والے لوگ عمل کرتے ہیں۔ اور افریقہ کی جانب اسلام کو پھیلانے والے، اسلام کو عام کرنے والے جناب معاویہ ہیں۔ شام اور ادھر آگے نکل جائیں آپ، وہ جتنا بھی جہاد جناب معاویہ نے کیا ہے وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی شان دی ہے۔ اب ان کے سبب سے جو کافر مسلمان بنے وہ یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان نیکیوں کا جو جناب معاویہ نے اس جانب سے سمیٹی ہیں اور حاصل کی ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق بن رہی ہیں۔ جناب معاویہ کی شان میں چند دیگر احادیث بھی آتی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جسے امام ترمذی
اپنی جامع میں لے کر آئے ہیں، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دینا۔ تو جب جناب معاویہ شام کے گورنر بنے اور انہوں نے شام اور شام کے آگے جو علاقے ہیں ادھر جہاد کیا، تو ان کے ذریعے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی۔ باب نمبر 27، باب النہی عن قتل النساء والصبیان، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی ممانعت، یعنی کہ دوران جنگ بلا وجہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنا ممنوع ہے، انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 905 905 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں وجدت امرأۃ المقتولہ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں میں سے کسی لڑائی میں اس حال میں ملی کہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا، منع کر دیا۔ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اسلام کا مقصد لوگوں کا خون بہانا نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو قتل کیا جائے۔ تو عورتیں اور بچے چونکہ مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، لڑائی کا حصہ نہیں ہوتے، اس لیے انہیں قتل کرنے سے روک دیا گیا۔ لیکن اگر عورتیں یا بچے جنگ میں شریک ہوں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں تو پھر انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر کافر ان بچوں کو اور ان عورتوں کو بطور ڈھال استعمال کریں تو پھر حملہ کیا جائے گا، چاہے اس میں بچے اور عورتیں مارے جائیں۔ اس میں قصور ان مردوں کا ہے، ان کافروں کا ہے جو اپنی عورتوں اور بچوں کو سامنے لے کر آئے ہیں اور بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر مسلمان کسی جگہ رات کے وقت حملہ کرتے ہیں تو اس حملے میں اندھیرے میں ہو سکتا ہے کچھ عورتیں بھی قتل ہو جائیں، بچے بھی مارے جائیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں پہ کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ عورتیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے شریک نہیں ہیں، اور ایسے ہی بچے، تو انہیں قتل کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ باب نمبر 28، باب الرجل یقتل الآخر ویدخلان الجنہ، یہ باب اس بارے میں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں ہی جنت میں پہنچ جاتے ہیں، دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، قاتل بھی مقتول بھی۔ یعنی کہ بظاہر یہ عجیب بات ہے، تو اس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے،
اور حدیث کا نمبر ہے 906 906 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ۔ اللہ رب العزت دو آدمیوں کے اوپر ہنستے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، فیقتل، تو قتل ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کی راہ میں لڑا، قتل ہوا، شہید ہوا، ظاہر جنت میں جائے گا۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ تعالیٰ قاتل پہ رجوع کرتے ہیں، اسے توبہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ فیستشہد، تو اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ بعد میں وہ بھی کسی مارکے میں حصہ لیتا ہے، وہ بھی جہاد کرتا ہے، وہ بھی قتل ہوتا ہے، تو وہ بھی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ اس کی بہترین مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ ہیں، احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ انہیں شہید کرنے والا کون ہے؟ وحشی بن حرب۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں، یقیناً جنتی ہیں، لیکن وحشی بن حرب بھی بعد میں مسلمان ہوا، اس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا اور اس نے بھی آپ کے بعد جہاد کیا، بلکہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والا کون تھا؟ وحشی بن حرب تھا۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اس کا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوا؟ وحشی کے ہاتھوں ہوا۔ اور یہ وحشی بھی بعد میں شہید ہوئے، اور یہ بھی جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو قاتل اور مقتول دونوں جنت میں۔ تو اللہ رب العزت ایسے دو لوگوں کے اوپر ہنستے ہیں، یقتل احدہما الآخر، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، یدخلان الجنہ، دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر تفصیل آپ نے بیان کی کہ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، فیقتل، تو مقتول ہو جاتا ہے، یعنی کہ شہید ہو جاتا ہے۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ تعالیٰ قاتل پہ رجوع کرتے ہیں، یعنی کہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتے ہیں، تو وہ بھی جہاد کرتا ہے، فیستشہد، تو وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں اللہ رب العزت کے ہنسنے کا تذکرہ آیا ہے۔ اور ہمیں قرآن و حدیث سے اللہ رب العزت کی کئی صفات کا علم ہوتا ہے، اور اللہ کی صفات کا علم اللہ ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی صفات کا علم اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ عقل کے ذریعے، رائے کے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچنا، اللہ کے ناموں کو جاننا، اللہ کی صفات کو جاننا ممکن نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کی بیان کردہ ایک ایک صفت پہ ایمان لانا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دو لوگوں پہ ہنستے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہے، دونوں جنت میں پہنچ جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفت کہ اللہ ہنستا ہے کس نے بیان کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی جو صفت بیان کی، صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی، صحابہ کرام سے تابعین نے لی، ان سے تبع تابعین نے، حتیٰ کہ امام بخاری تک حدیث پہنچی، ان میں سے کسی کو بھی یہ بات عجیب نہیں لگی، ان میں سے کسی نے بھی اس صفت کی تعویل نہیں کی، کسی نے بھی اس کے معنی کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ آئے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات مسئلہ بن گئی، انہوں نے اللہ کی بیان کردہ ایک ایک صفت میں تعویل کی کوشش کی، معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عیب سے پاک کر رہے ہیں، یعنی کہ ہنسنا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے غیر مناسب ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اس سے مراد ہنسنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس پہ ہنستا ہے اس پہ اپنی رحمت کرتا ہے، جس پہ اللہ ہنستا ہے یعنی کہ اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے معنی بیان کیے گئے، اور یہ حقیقت میں انکار ہے اس لفظ کا جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہمارا کام ہے ہر اس چیز پہ ایمان لانا جو اللہ نے بیان کی، ہر اس چیز پہ ایمان لانا جو نبی علیہ السلام نے بیان کی اور جو آپ سے ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہنسنے کا تذکرہ صرف اس حدیث میں نہیں آیا، دیگر کئی احادیث میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ مشہور و معروف حدیث جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مہمان آیا، لیکن مہمان نوازی کے لیے آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ نے تمام بیویوں کے پاس پیغام بھیجا، کسی بھی بیوی کی جانب سے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو پھر آپ نے کہا کون ہے جو اس مہمان کو لے کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے؟ تو ایک انصاری صحابی اس مہمان کو اپنے گھر میں لے گئے۔ اب گھر میں کھانے پینے کے لیے وہی کچھ تھا جو بچوں کے لیے تھا، بچوں کو سلا دیا گیا، انہیں کھانا نہیں دیا گیا، اور وہ کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا۔ میاں بیوی بھی پوری رات بھوکے رہے۔ صبح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ انصاری صحابی آئے تو آپ نے فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ من فعالکما، تم دونوں میاں بیوی نے آج رات جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہنسے ہیں، اس پہ مسکرائے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہنسنے اور مسکرانے کا تذکرہ آیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ جانتے، اگر یہ سمجھتے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہیں، تو آپ ان کا معنی وہ بیان کرتے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں جو ان صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیر مناسب تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی بات مان لی جائے جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں، تو ہمیں ایک ایسا معبود ماننا پڑے گا جو معدوم ہے، یعنی کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی کہ جو نہ ہنستا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے؟ پھر وہ معدوم ہے، غیر موجود ہے۔ جب کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اس رب پہ ایمان لاتے ہیں جس رب کی صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ ایک ایک آواز کو سنتا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے ہنسنے کا تذکرہ بھی آیا ہے، اس کے ہاتھوں کا تذکرہ بھی آیا ہے، اس کے قدموں کا تذکرہ بھی آیا ہے، اس کی آنکھوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی صفات آئی ہیں، تو ہم ان تمام صفات کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے جیسے کئی گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صفات انسان کی طرح ہیں، مخلوق کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں
جیسے اللہ کے شایان شان ہے، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہر طرح کے عیب، کمزوری اور نقص سے پاک ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ہر طرح کی کمزوری، عیب سے پاک ہے۔ اللہ ویسے ہنستے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ تو بہرحال ایسی تمام صفات پہ ایمان لانا چاہیے۔ باب نمبر 29، باب عمل قلیلا و اجر کثیرا۔ اس باب میں کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چند الفاظ کو ہی باب بنا دیا گیا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اس شخص نے عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ لے گیا۔ کون یہ ہے؟ کیا کیا اس نے؟ یہ تذکرہ حدیث میں آئے گا۔ حدیث کون سی ہے؟ حدیث نمبر 907، 907 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں۔ عن البراء، روایت ہے جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، جاء رجل من بنی النبیت، کہ بنو نبیت میں سے ایک آدمی آیا۔ بنو نبیت میں سے ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی کون ہے؟ اس کا تھوڑا سا تعارف بریکٹ میں موجود ہے۔ وہ کیا؟ کہ قبیلۃ من الانصاری، کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ آدمی بنو نبیت میں سے تھا، یہ نبیت کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ انصاریوں کا ایک قبیلہ ہے۔ تو ایک آدمی بنو نبیت میں سے آیا، اور بنو نبیت کون ہیں؟ یہ انصاریوں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ فقالت، اس آدمی نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور بے شک آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہوا، پہلے مسلمان نہیں تھا، بلکہ بخاری شریف میں اس آدمی کے بارے میں وضاحت آئی ہے کہ جب وہ آیا تو اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اقاتل او اسلم، کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر لڑوں یا میں اسلام قبول کروں؟ آپ نے کہا، اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کرو، ایمان لے کر آؤ، پھر اللہ کی راہ میں لڑو، پھر ہمارے ساتھ مل کے لڑو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہوا اور لڑا، اور پھر قتل ہو گیا۔ تو اب ہماری حدیث میں کیا آیا ہے کہ اس نے آ کر کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وانک عبدہ ورسولہ، اور بے شک آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ثم تقدم، پھر وہ آدمی آگے بڑھا، کس کے لیے؟ لڑنے کے لیے۔ فقاتل، اس نے قتال کیا، لڑائی لڑی، جہاد کیا، حتی قتل، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عمل ھذا یسیرا واجر کثیرا، کہ اس نے عمل تھوڑا سا کیا اور اجر بہت زیادہ لے گیا۔ اس سے جہاد کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے،
کہ ادھر آپ مسلمان ہوئے، ادھر آپ نے جہاد کیا آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، ادھر آپ نے شہادت لی اور جنت کے آپ مالک بن گئے، جنت کے آپ حقدار بن گئے، جنت کا آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ تو عمل تھوڑا سا کیا ہے، 1 سال نمازیں نہیں پڑھی، 2 سال نہیں پڑھی، بلکہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، عامل ھذا یسیرا و اجر کثیرا، یعنی کہ اسلام قبول کیا ہے، فوراً میدان جہاد میں کود گئے ہیں اور شہادت مل گئی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جنت لے لی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاد کتنا عظیم عمل ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 30، باب التسبیح والتکبیر اثناء السیر، کہ سفر کے دوران تسبیح بیان کرنا اور اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ کہنا، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا، یا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ الفاظ کہنا۔ تکبیر اللہ کی کبریائی بیان کرنا، مثال کے طور پہ اللہ اکبر، اور یہ کب کرنا؟ اثناء السیری، سفر کے دوران، چلتے ہوئے، چاہے وہ جہاد کا سفر ہو یا عام سفر ہو، لیکن خصوصی طور پہ جہاد میں، کیونکہ جو حدیث نیچے آئی ہے اس کا تعلق جہاد سے ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا دشمن کے کسی گروہ سے ہو تو استقامت دکھاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ، صبر کرو، ڈٹ جاؤ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ تو اللہ کے ذکر کے بغیر کامیابی کی امید رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی تلاوت کلام پاک کی شکل میں، کبھی صبح و شام کے اذکار کی شکل میں، اور کبھی اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی شکل میں۔ حدیث نمبر 908 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قیس۔ ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے عبداللہ بن قیس۔ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، اور ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر ان تک معلومات پہنچیں کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں۔ تو یہ بھی تقریباً 52-53 آدمیوں کا قافلہ لے کر یمن سے نکلے، کس لیے؟ تاکہ مدینہ میں آپ سے ملیں، آپ سے ملاقات کریں۔ جس کشتی میں بیٹھے وہ ان کو حبشہ لے گئے، تو وہاں حبشہ میں جب یہ پہنچے، وہاں کے لوگوں سے ملے، تو ان کی اچانک ملاقات جناب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، جن کو ہم اردو میں جعفر طیار کہتے ہیں، جو جناب علی کے بھائی ہیں۔ اور یہ وہی جعفر ہیں جنہوں نے
شاہ حبشہ کے دربار میں تقریر کی تھی. جب مکہ والوں نے ایک وفد بھیجا تھا حبشہ میں کہ یہ لوگ ہمارے مکہ سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، آپ نیکی کریں اور ان کو واپس کر دیں. تو شاہ حبشہ بہت ہی انصاف کرنے والا تھا. اس نے کہا میں ایسے نہیں بھیجوں گا. اس نے جناب جعفر کو ان کے ساتھیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو، تمہارا کیا دین ہے. تو جناب جعفر نے اس موقع پہ جو معلومات دیں اور پھر قرآن کریم سے وہ آیتیں تلاوت کیں جن میں تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، جناب مریم کا، تو شاہ حبشہ وہ آیتیں سن کے رونے لگ گیا اور اس نے ان قرآنی تعلیمات کی تصدیق کی اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. اور یہی وہ شخص ہے جس کا آپ نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اب حبشہ میں پہنچ گیا، ان کا گروپ بھی حبشہ میں پہنچ گیا. جناب جعفر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہاں پہ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں یہاں پہ رہنے کا حکم دیا ہے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ رہو. تو یہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ رہے کئی سال. اور پھر سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہونے کے بعد یہ لوگ مدینہ پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے خیبر چلے آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے، آپ کو دیکھنے کا شوق ان کو مدینہ سے خیبر بھی لے آیا. یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم تھکے ہوئے آئے ہیں اتنی دور سے سفر کر کے، اب مدینہ میں آرام کرتے ہیں، جب وہ لوگ خیبر سے واپس آئیں گے تو ملاقات کر لیں گے. نہیں، وہاں سے خیبر نکل گئے. تو یہ چونکہ حدیث خیبر سے تعلق رکھتی ہے اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے. تو ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں لڑائی لڑی، خیبر والوں سے لڑائی لڑی، او قالا، یا کہا کس نے؟ ابو موسیٰ اشعری نے، کہ لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا رخ کیا اور پھر وہاں سے واپس آئے. واپس آئے کہ لفظ حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ خیبر میں جانے کا نہیں، واپسی کا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیان کر چکا ہوں کہ جاتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھے، وہ واپسی کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ تھے. تو اس لیے میں نے پوری تفصیل بتائی تھی. تو کیا کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہ جب نبی علیہ السلام نے رخ کیا کہاں کا؟ خیبر کا، اور واپس آئے تو اشرف الناس علی واد، لوگ ایک وادی پہ چڑھے، فرفعوا اصواتهم بالتکبیر، تو انہوں نے تکبیر کہتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کی. تکبیر کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور لوگوں نے وادی پہ چڑھتے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر نرمی کرو. یعنی کہ اتنی اونچی آواز سے تم یہ تکبیریں کہہ رہے ہو، تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو. اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پہ نرمی کرو. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، یقیناً تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، یقیناً تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے کہ جو غائب ہو. انکم تدعون، بے شک تم کس کو پکار رہے ہو؟ سمیعاً، اس کو جو سننے والا ہے. کیا سننے والا ہے؟ ہر آواز، ہر بات. یعنی کہ اونچی آپ بات کریں یا آہستہ بات کریں وہ سنتا ہے. قریباً
تم اس کو پکار رہے ہو جو قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک تو یہاں پہ غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے۔ وہ بہرا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ہر طرح کے عیب سے پاک قرار دینا۔ تو اللہ تعالیٰ بہرے نہیں ہیں، یہ تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجز، بے بس، لاچار نہیں ہے، یہ تسبیح ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ تسبیح ہے۔ اللہ کے اوپر نیند طاری نہیں ہوتی، اونگ طاری نہیں ہوتی، یہ تسبیح ہے۔ اور حمد کیا ہے؟ اللہ کی خوبیاں بیان کرنا۔ تسبیح اللہ کو عیب سے پاک قرار دینا، اور حمد اللہ کی خوبیاں بیان کرنا۔ اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ ہر ایک کا خالق۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ بہرا نہیں ہے بلکہ سننے والا ہے۔ تو سمیع یہ اللہ کا نام ہوا، اس لیے لوگ نام کیا رکھتے ہیں اپنے بچوں کا؟ عبد السمیع، کہ وہ اللہ جو سمیع ہے اس کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اس نام سے اللہ کی صفت معلوم ہوئی، سننا۔ تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے نام سمیع پہ، اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے سننے پہ، اور بندہ بھی سننے والا ہے۔ خود قرآن میں آیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے بندے کو سننے والا بنایا ہے۔ تو اللہ بھی سننے والا، بندہ بھی سننے والا، لیکن بندے کا سننا اللہ کے سننے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بندہ کب سنتا ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے، اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تب بھی ہر آواز کو نہیں سنتا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو سننے کی صلاحیت مکمل ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی عیب ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ ایک وقت میں ایک آواز کو سنتا ہے، اور کمرے میں جو آوازیں ہیں ان کو سنتا ہے، باہر دیوار سے باہر کی آوازیں نہیں سن پاتا۔ جب سویا ہوا ہوتا ہے نہیں سن پاتا، پھر مر جاتا ہے، بلکہ کئی لوگ مرنے سے پہلے ہی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اور جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو بھی قبر میں ہیں ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، فوت شدگان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جبکہ اللہ ازل سے ابد تک سننے والا، ہر آواز کو سننے والا، ایک ہی وقت میں سب آوازوں کو سننے والا۔ کوئی آواز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نہ سنتے ہوں، اور اللہ کے سننے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اللہ کا سننا ویسے جیسے اللہ کے شایان شان، اور بندے کا سننا ویسے جیسے بندہ کمزور ایسے اس کا سننا بھی کمزور۔ تو دیکھیں، یہ ہے ہمارا رب جس کے نام بھی ہیں، جس کی صفات بھی ہیں، کہ اللہ سننے والا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کہا تھا کہ جس کو تم پکار رہے وہ بہرا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال کیا کہ وہ سننے والا ہے، اور ادھر کہا کہ اللہ تعالیٰ غیب نہیں ہے۔ تو غیب کے مقابلے میں لفظ کیا آنا چاہیے؟ حاضر۔ اللہ غیب نہیں بلکہ حاضر ہے، لیکن آپ نے کیا کہا ہے؟ اللہ غیب نہیں ہے، قریب، وہ قریب ہے، حاضر کا لفظ نہیں بولا۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ناظر ہیں، دیکھنے والے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ کے اوپر حاضر کا لفظ بولنا، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ پہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے کہا کہ اللہ غیب نہیں ہے بلکہ قریب ہے۔ حاضر کا مطلب ہوگا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا عقیدہ نہیں رکھتے، غلط عقائد رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں موجود ہے، اللہ ہر انسان میں موجود ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں رہتا ہے۔ یہ الفاظ غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔
ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، ساری مخلوقات سے اوپر، اور اوپر ہو کر اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، ہر کوئی اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، تو کیا اللہ ہر ایک کے قریب ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم ان دونوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا قرب ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ قرب جو ہے اللہ کا، یہ بڑی اعلیٰ قسم کی صفت ہے، یہ اللہ کے اعلیٰ بندوں کے لیے ہے۔ اللہ قریب ہے اپنے نیک بندوں کے، اللہ قریب ہوتا ہے ان کے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ قریب ہوتا ہے ان کے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کافروں کے بھی قریب ہے تو یہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کو لے لیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو قریب ہوں۔ تو کیا اللہ ہر ایک کے قریب ہے؟ نہیں، وضاحت آ گئی، قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس کے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کے قریب نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کے بعد کیا کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، معاکم یعنی کہ اللہ کی معیت۔ تو معیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہونا۔ تو اللہ کی معیت کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ وہ چیز ہے، معیت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ لیکن معیت کی دو قسمیں ہیں، پھر اللہ کا بندے کے ساتھ ہونا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ جو اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ کی خصوصی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو اللہ کے عام بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی عام معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے مسلمان کے ساتھ بھی، کافر کے ساتھ بھی، کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے اللہ کی خاص معیت، وہ کن کے لیے ہے؟ وہ مومنوں کے لیے ہے، وہ نبیوں کے لیے ہے، وہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ آپ غور کریں کہ جب جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور مکہ والے تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے پہ پہنچ گئے، جناب صدیق نے دیکھا کہ غار کے اندر سے وہ نظر آ رہے ہیں، اور اگر وہ تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے تو ان کی نگاہ نبی علیہ السلام پہ پڑ جائے گی، اور وہ ان کی نیت بری ہے، ان کے عزائم برے ہیں۔ تو جناب صدیق پریشان ہو گئے، ٹینشن کا شکار ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ ان کو ٹینشن اپنی نہیں تھی، ان کو ٹینشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ تو اس موقع پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے خصوصی معیت کا، عام معیت کا نہیں۔ اگر عام معیت ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے ہمارے ساتھ ہے، پھر تو اللہ کافروں کے بھی ساتھ ہے۔ تو علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا جو غار کے اندر تھے، اور ان کے بھی ساتھ تھا جو غار کے باہر تھے۔ لیکن مدد کے لحاظ سے خاص معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، جناب ابوبکر کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اللہ ان کی نصرت کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو یہاں امید یہ ہے کہ خاص معیت مراد ہے، کیونکہ یہ سب کون ہیں؟ صحابہ کرام، مسلمان، نیک لوگ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نا، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں،
اور جو مانتے ہیں ان کو کتنا مزہ آتا ہے کہ ہمارے رب کا تعارف آیا، ہمارے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، ہمارے رب کے بارے میں وہ بھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو رب کی خوبیاں ہیں، اور وہ چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں جو اگر اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف منسوب کی جائیں تو وہ عیب ہیں۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانور کے پیچھے تھا، یعنی کہ جس جانور پہ آپ سوار تھے میں آپ کی سواری کے پیچھے تھا۔ فَسَمِعَنِي، تو آپ نے مجھے سنا، وَأَنَا أَقُولُ، جب کہ میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کر رہا تھا، میں لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھ رہا تھا، اور میری آواز سن لی کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ گناہوں سے بچانے والا اور خیر کی قوت دینے والا، طاقت دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ میں اگر گناہوں سے بچا ہوا ہوں تو میرا کمال نہیں، کمال کس کا؟ اللہ کا۔ میں اگر چند نیکیاں کرتا ہوں، میں اگر ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو کمال میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہوں سے بچنا ممکن، اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہی نیکی کرنا ممکن۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عظیم کلمات ہیں۔ انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں زیرو ہوں، میرا مال اللہ کی طرف سے، میری اولاد اللہ کی طرف سے، اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھے کپڑے ہیں، اولاد ہے، علم ہے، جو کچھ ہے وہ اس مالک کی طرف سے ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے پھرنا ممکن نہیں ہے، ولا قوت، اور نیکی کرنا ممکن نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کے ذریعے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی توفیق سے۔ فقال علی، تو مجھ سے کہا، آپ نے مجھ سے کہا، کس نے؟ اللہ کے رسول نے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں۔ تو مجھ سے آپ کہا یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ ابن قیس، قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، لبیک یا رسول اللہ۔ آج بھی یہ نعرہ لگتا ہے، تو کیا آج یہ کہنا لبیک یا رسول اللہ ٹھیک ہے؟ جب ابو موسیٰ اشعری نے کہا تب تو اللہ کے رسول سامنے موجود تھے، آپ کو مخاطب کر کے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ تو آج اگر کوئی مسلمان کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہنے والے کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے یہ الفاظ سن رہے ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں، اور میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو یہ الفاظ کہنا غلط ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ آپ فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے، صرف برزخی زندگی آپ کو حاصل ہے، دنیاوی زندگی نہیں۔ تو آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی عظیم شان اور بڑا عظیم مقام دیا ہے، لیکن ہم انسانوں سے آپ کا رابطہ نہیں ہے۔ تو لبیک یا رسول اللہ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ کافروں کو جلانے کے لیے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو احباب سعودی عرب میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کافر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں تو سعودی عرب کے لوگ اپنی گاڑیوں کے پیچھے، گاڑیوں کے اوپر لکھ لیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، حالانکہ سعودیہ والوں کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حاضر ہیں، موجود ہیں، تو وہ کیوں لکھتے ہیں؟ کافروں کو جلانے کے لیے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے دفاع کے لیے حاضر، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول ہمارے الفاظ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ جی قال، تو آپ نے کہا الا ادلک
علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہاری جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے لفظ پہ رہنمائی نہ کروں؟ کیا میں تمہاری رہنمائی علی کلمۃ ایسے الفاظ پہ نہ کروں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ قلت، تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، فداک ابی و امی، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ قال، تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اسے پتہ چلا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کتنے عظیم الفاظ ہیں، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے آپ کو جنت کے خزانے ملیں گے، تو یہ الفاظ بذات خود خزانہ نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے جنت کا خزانہ ملتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ الفاظ خود جنت کا خزانہ ہے۔ تو بہرحال اس سے ان الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو ان الفاظ کو کثرت سے کہتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 31، باب نصرت بالروح بھی، باب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو باب بنایا گیا ہے۔ کیا الفاظ ہیں آپ کے؟ کہ میری روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا روب آپ کے دشمنوں پہ ڈال دیتے ہیں اور دشمن کو شکست دینا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 909 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بجوامع الکلم، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور ساتھ ہی اللہ نے مجھے جامع کلمات کہنے کی توفیق دی ہے۔ مجھ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ میں جامع ترین الفاظ کہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے جامع الفاظ؟ جامع قسم کے کلمات یعنی کہ چند الفاظ کہنے اور اس کا معنی اور مفہوم وسیع ہونا، بجائے اس کے کہ آپ 100 چیزیں بیان کریں، 200 لفظ کہہ کے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ 100 چیزیں بیان کرتے تھے 5 لفظ کے ذریعے، 10 لفظوں کے ذریعے۔ اس کی مثال پہلے میں قرآن سے دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب جہاز پیدا کرے گا، ٹینک پیدا کرے گا، میزائل پیدا کرے گا، موبائل پیدا کرے گا، سپیکر پیدا کرے گا، اینک پیدا کرے گا، کیمرہ پیدا کرے گا، کمپیوٹر پیدا کرے گا۔ تو یہ کتنے صفحے ہو جاتے؟ شاید اس کے 30 پارے بن جاتے کہ اللہ نے یہ چیزیں ابھی پیدا کرنی ہیں۔ تو اب جو چیزیں نزول قرآن کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئیں وہ اتنی ساری ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان کا نام لیتے تو شاید یہ 30 پارے الگ سے بن جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جامع الفاظ کہتے ہیں۔ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ معلوم نہیں قیامت تک کتنی چیزیں پیدا ہونی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کی طرف آ جائیں، آپ فرماتے ہیں
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نیا کام داخل کرے تو اس کا نیا کام کیا؟ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور ایسے ہی آپ ایک اور جگہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اب ایک یہ تھا کہ آپ کہتے کہ تیجا چونکہ نیا کام ہے اس لیے مردود ہے، ناقابل قبول ہے، میں نے نہیں دیا تیجا، میں نے مقرر نہیں کیا، 7واں میں نے مقرر نہیں کیا، 40واں میں نے مقرر نہیں کیا، برسی میں نے نہیں بتائی، عرس میں نے نہیں بتایا، 11ویں میں نے نہیں بتائی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں بتائی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بعد میں ایجاد ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ چونکہ نئی ہیں، میں نے نہیں بتائیں، ان کو دین کے نام پہ کیا جائے گا تو یہ ناقابل قبول ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے لے کر اب تک جو دین میں نئے کام داخل کیے گئے جن کو ہم بدعات کہتے ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور معلوم نہیں قیامت تک کتنی بدعات ایجاد ہوں گی۔ اب بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک بدعت کا نام لیتے، آپ نے جامع ترین الفاظ کہہ دیے، فرمایا جو بھی ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے گا وہ نیا کام مردود ہے۔ تو اب دیکھیے ہر بدعت کو غلط کہنے کے لیے ہم یہی حدیث پڑھیں گے، ہر بدعت کو غلط کہنے کے لیے ہم کہیں گے کل بدعت ضلالہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر بدعات کے نام بتاتے تو شاید اس کے کوئی 200-300 صفحات ہو جاتے، لیکن آپ نے جامع لفظ استعمال کیے، فرمایا اس لیے آپ کہتے ہیں بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع ترین الفاظ کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ونصرت بالرعب، اور میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ یہ تو حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں جناب ابو ہریرہ کی بیان کردہ ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جناب جابر سے بخاری شریف میں، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں 1 مہینے کی فاصلے پہ ہوتا ہوں کہ دشمن کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کہ جب میں نے دشمن سے لڑنا ہوتا ہے، ان پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، ابھی میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، 1 مہینہ میرے ان کے درمیان سفر باقی ہوتا ہے، تو اسی وقت سے ان کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑی شان دی ہے اس طرح کہ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ فبین انا نائم اتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، جب کہ میں سویا ہوا تھا، اب آپ اپنے خواب بیان کرنے لگے ہیں، فرمایا جب کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں، فوضعت، تو میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں، زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ قال ابو ہریرہ، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں وقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا چکے، وانتم تنتسلونها، اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ اچھا جی، ان الفاظ پہ غور کریں، حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول جا چکے ہیں یا حاضر ناظر ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جا چکے اور تم یہ خزانے نکال رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم خزانے نکال رہے ہو اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا صاف ستھرا ہے، قرآن کے عین مطابق ہے، احادیث کے عین مطابق ہے۔ اس کے بعد اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں؟ اس سے مراد وہ فتوحات ہیں جو بعد میں آپ کے صحابہ کرام کو ملی، اور خزانے بھی ملے، رومیوں کے خزانے، فارسیوں کے، ایرانیوں کے خزانے، اور دنیا کے دیگر ممالک کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، بہت مال آیا، بہت پیسہ آیا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں، یعنی کہ آپ اور آپ کی امت کو یہ خزانے دیے گئے
اور یہ فتوحات دی گئیں اور یہ خواب پورا ہوا. یہ خواب پورا ہوا. نبیوں کے خواب ویسے بھی حقیقت ہوتے ہیں. تو جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں یقین اللہ کے رسول چلے گئے ہیں اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو، ان کے خزانوں کو حاصل کر رہے ہو. اس کے بعد باب نمبر 32. کیا باب ہے؟ باب هل تنصرون الا بضعفائکم. تمہاری مدد نہیں ہوتی مگر تمہارے کمزور لوگوں کے سبب سے. معاشرے کے وہ لوگ جو کمزور ہیں، جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ان کی وجہ سے باقی لوگوں کو مدد ملتی ہے. اس کی مزید وضاحت حدیث سے ہو جائے گی. حدیث نمبر 910 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن مصعب بن سعد بن ابی وقاص. روایت ہے کس سے؟ مصعب بن سعد بن ابو وقاص سے. قال، وہ کہتے ہیں رأى سعد ان له فضلا على من دونه، کہ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مصعب کے کیا لگتے ہیں؟ والد. تو مصعب اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے والد سعد جو ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں ان لوگوں پہ فضیلت حاصل ہے جو ان سے کمتر ہیں. جناب سعد کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بہت سارے لوگوں سے افضل اور بہتر ہوں. کس لحاظ سے؟ کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں، میں بہترین تیر انداز ہوں، میں اللہ کے رسول کا دفاع کرتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوں. تو اللہ نے مجھے بہادری کی وجہ سے اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں پہ فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. میں ان سے افضل ہوں، ان سے بہتر ہوں. یہ بات ان کے دل میں آ گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. تمہیں مدد نہیں ملتی اور تمہیں رزق نہیں ملتا مگر تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے. یعنی کہ تمہیں جو غلبہ ملتا ہے، جو فتوحات ملتی ہیں، جو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، جو اللہ کا رزق ملتا ہے، وہ کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے. اس حدیث میں عبرت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اپنے کمزور رشتہ داروں کو بوجھ نہ سمجھیں، محلے کے کمزور لوگوں کو بوجھ نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو رزق آ رہا ہو ان کی وجہ سے آ رہا ہو کہ آپ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دے رہا ہو. اور ویسے بھی صحیح حدیث ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں بھی برکت پڑتی ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں مدد بھی ملتی ہے اللہ کی اور تمہیں رزق بھی ملتا ہے. اور امام نسائی نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو وہاں پہ یہ وضاحت آئی ہے کہ کمزور لوگوں کی نمازوں، روزوں اور دعاؤں کی وجہ سے تمہیں مدد ملتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جہاد میں آپ جب جائیں تو جو لوگ آپ کے مقابلے میں کمزور ہیں، آپ کی طرح نہیں لڑ سکتے، تو آپ ان کو حقیر نہ جانیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ بوجھ ہیں، یہ چٹی ہیں، ایسے ہی ان کو تنخواہ دینا پڑتی ہے، ایسے ان کو کھانا دینا پڑتا ہے، اس سے بہتر ہے اب گھروں میں بیٹھے. نہ 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 نہ. ہو سکتا ہے نیت کے لحاظ سے وہ تم سے آگے ہوں، اللہ سے تعلق کے لحاظ سے تم سے آگے ہوں، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی التجاؤں کی وجہ سے تمہیں مدد مل رہی ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہوں. حدیث نمبر 911 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ. تعیسہ ہلاک ہو جائے. کون؟ دینار کی پوجا کرنے والا، دینار کی عبادت کرنے والا. یعنی کہ جو مال کا اتنا حریص ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ سونے کی چاندی کی عبادت کرتا ہو، ان کا پجاری ہو. صبح و شام مال مال، دینار، درہم، پاؤنڈ، ڈالر، پیسہ.
تو آپ کہہ رہے ہیں تعیس عبد الدینار. ویسے تو ہر بندہ مال کی محبت میں مبتلا ہے، یہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، لیکن ایک وہ محبت ہے جو اس حد تک ہوتی ہے کہ جیسے انسان مال کی پوجا کرتا ہو، یعنی کہ انسان مال کی خاطر رب کو نظر انداز کر دے، اللہ کے رسول کو نظر انداز کر دے، قرآن کو، نمازوں کو، عبادت کو، رشتہ داروں کو، اولاد کو، تو یہ وہ ہے جو مال کا پجاری ہے. فرمایا تعیس عبد الدینار، دینار کا پجاری ہلاک ہو جائے. وہ عبد الدرہم، اور درہم کا بندہ، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو اور درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. تو فرمایا دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے. وہ عبد الخمیسہ، اور نقش و نگار والی چادر کا بندہ بھی ہلاک ہو جائے، جو اچھے لباس کا پجاری ہے. تو یہ سارا مال ہے، دینار ہو، درہم ہو یا چادر ہو. ان اوتیا رضیہ، یہ کون ہے؟ دینار کی پوجا کرنے والا. یہ درہم کا بندہ کون ہے؟ یہ لباس کا بندہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے کہ اگر اسے مال دیا جائے تو راضی ہے، تو وہ راضی ہے. اگر مال ملے تو رب پہ بھی راضی ہے، لوگوں پہ بھی راضی ہے، دینے والوں پہ بھی راضی، رب پہ بھی راضی. ان اوتیا رضی، اگر اسے مال دیا جائے تو کیا ہے؟ راضی ہے. وَإِن لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر اسے مال نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہے. کس پہ؟ اللہ پہ بھی ناراض، لوگوں پہ بھی ناراض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن حکیم میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے، اگر اس کو مال ملے تو وہ اسلام پہ راضی ہے، اس دین پہ راضی ہے. اور اگر اسے مال نہ ملے بلکہ مصیبتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ کے باغ کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے کنارے پہ رہتا ہے، صحیح طرح اسلام میں داخل ہوتا ہی نہیں، مسلمانوں میں داخل ہوتا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں خاسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے، آخرت میں بھی گھاٹے میں ہوگا. آپ مزید فرما رہے ہیں تعیس وانتکس، یہ آدمی ہلاک ہو جائے اور ناکام و نامراد ہو جائے. انتکسا کا معنی یہ ہے کہ اپنے سر کے بل گر پڑے، سر کے بل گر پڑے، اور یہ بددعا ہے تباہی کی، بربادی کی، ناکامی کی. تو کیا کہیں گے؟ تعیسا ہلاک ہو جائے، وانتکسا، اور یہ سر کے بل گر پڑے، یعنی کہ ناکام و نامراد ہو جائے. وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشْ، اور جب اسے کانٹا چبھے تو کانٹا نکالنے والا نہ ملے. جب اسے کانٹا چبھے تو کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ملے. طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، طوبیٰ خوشخبری ہے لعبد اس بندے کے لیے، آخذ جو پکڑے ہوئے ہے اپنے گھوڑے کی لگام، اپنے گھوڑے کی باگ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، میدان جہاد میں گھوڑے کی لگام اس نے پکڑی ہوئی ہے. اشعث رأسہ، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں. اشعث رأسہ، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، سر کے بال اڑے ہوئے، بکھرے ہوئے. مغبرۃ قدماہ، اس کے پاؤں غبار آلود ہیں، پاؤں پہ مٹی پڑی ہوئی. یعنی کہ ایک طرف وہ بندہ تھا جس کے بارے میں بیان ہوا کہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، لباس کا بندہ، مال ملے تو خوش ورنہ ناراض. اس کے بعد دوسرے بندے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی راہ میں، ان کے جہاد میں اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں. مغبرۃ قدماہ، اس کے پاؤں غبار آلود ہیں. ان کان فی الحراست کان فی الحراست، اگر وہ پہرے میں ہے تو وہ پہرے میں ہے. یعنی کہ اگر اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ دشمن کے سامنے پہرا دینا ہے، وہ ادھر کھڑا رہے گا، خوشی سے یہ ڈیوٹی دے گا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں. یہ نہیں کہے گا میری ڈیوٹی ادھر لگاؤ،
نہیں تم نے مجھے دشمن کے سامنے کو کھڑا کر دیا ہے، نہیں، ان کان فی الحراست کان فی الحراست، اگر وہ پہرے میں ہے تو وہ پہرے میں ہی ہے، وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر وہ لشکر کے پیچھے ہے تو وہ لشکر کے پیچھے ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو سب سے آگے کر دیں دشمن کے سامنے تو ادھر بھی خوش، اگر آپ اس کو سب سے پیچھے بھیج دیں تو ادھر بھی خوش، جدھر آپ اس کی ڈیوٹی لگا دیں وہ راضی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، ساقہ سے مراد کیا لیں گے؟ لشکر کا پچھلا حصہ۔ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، اگر یہ اجازت مانگے تو اس کو اجازت نہ دی جائے، یعنی کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اپنے لشکر میں، اس کی حیثیت کیا ہے کہ اگر اس کو وہ کوئی کام کہے تو اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، چھٹی مانگے اس کو چھٹی نہیں ملے گی، جانے کی اجازت مانگے اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ کہاں وہ بندہ، کہاں یہ بندہ۔ فرمایا ان استأذن لم يؤذن له، اگر وہ اجازت مانگے تو اسے اجازت نہیں دی جائے گی، وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعَ، اور اگر وہ کوئی شفاعت کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں یہ اس کا حال ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ یہ کمزور لوگ جن کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، جن کا ہماری نگاہوں میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ انسان کو جو مدد ملتی ہے ان کی وجہ سے ملتی ہے، اور انسان ان کو بوجھ سمجھتا ہے، انسان ان سے جان چھڑاتا ہے۔ کیا ہم نے وہ واقعہ نہیں پڑھا جو سورہ قلم میں آیا ہے؟ میں ہر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ پڑھے سورہ قلم میں، کہ ایک آدمی کا باغ تھا اور وہ جب باغ کا پھل کاٹتا تو فقیروں میں تقسیم کرتا، مسکینوں میں تقسیم کرتا، گھر والوں کو بھی کھلاتا، اللہ کی راہ میں بھی دیتا۔ جب فوت ہو گیا تو بچوں نے سمجھا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا، سارا مال غریبوں مسکینوں پہ لٹا دیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم رات کے وقت جائیں گے اور پھل کاٹیں گے تاکہ فقیر سوئے ہوئے ہوں، کوئی لینے کے لیے آئے ہی نہیں۔ وہ گئے، باغ مل نہیں رہا، کہتے ہیں لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا راستہ نہیں بھولے، شاید ہم نے رب کو بھلا دیا تھا، اس کی سزا ملی ہے۔ تو پتہ چلا کہ باغ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور باغ ایسے ہو گیا گویا کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تو غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو جب ہم بوجھ سمجھیں گے تو یہ صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد باب نمبر 33، باب الحرب خدعۃ یا خدعۃ یا خدعۃ، تینوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ لڑائی دھوکے کا نام ہے، لڑائی دھوکے کا نام ہے۔ یہ حدیث پڑھنے سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ حدیث کا صحیح معنی جان سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حدیث کا غلط مفہوم لے لیں اور پھر اسلام کو بدنام کریں اور اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھیں۔ امام نووی کہتے ہیں اتفقوا علی جواز خداع الکفار کیفما امکن، علماء کرام کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ کافروں کو دھوکہ دینا جائز ہے جیسے بھی ممکن ہو، الا ان یکون فیہ نقض عہد او امان فلا یجوز، لیکن اگر کافروں کو دھوکہ دیتے ہوئے جو ان سے معاہدہ کیا تھا وہ ٹوٹ رہا ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ جو آپ نے ان کو امان دی تھی، امن دیا تھا، پناہ دی تھی، اس کو توڑا جا رہا ہو تو ایسا دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ دھوکہ دیجئے کافروں کو، لیکن ویسے جیسے نبی علیہ السلام دیتے تھے۔ آپ نے اگر لڑنے کے لیے دائیں جانب جانا ہوتا تو آپ مدینہ سے نکلتے کس جانب تھے؟ بائیں جانب، ادھر سے نکلتے۔ اب اگر کوئی جاسوس ہے تو رپورٹ دے گا کن کو؟ جو ادھر ہیں،
جبکہ آپ نے حملہ کدھر کرنا ہے؟ ادھر حملہ آپ نے کرنا ہے اس دشمن پہ جو دائیں جانب رہتا ہے، لیکن مدینہ سے آپ نکل رہے ہیں کس جانب؟ بائیں جانب۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ کافروں سے معاہدہ کریں اور معاہدہ اس نیت سے کریں کہ چلیں معاہدہ کر لیتے ہیں پھر توڑ دیں گے۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کسی کافر کو پناہ دیں، کہیں کہ تم ہتھیار ڈال دو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بعد میں قتل کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو دشمن کو دھوکہ دیجیے، دشمن سے چال چلیے، لیکن کسی معاہدے کی خلاف ورزی کیے بغیر اور کوئی اخلاقی طور پہ جو آپ نے ان کو پناہ وغیرہ دی ہے اس کو توڑے بغیر۔ آپ کسی کو پناہ دیں یا ان کا کوئی سفیر آئے، آپ اس کو قتل کر ڈالیں اور سمجھیں کہ جناب میں بڑا کامیاب چال باز ہوں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس کو چال بازی نہیں کہتے۔ تو لڑائی دھوکے کا نام ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی فوج ہے صرف 1000، دشمن کو آپ یہ ظاہر کریں کہ آپ کی فوج 30,000 ہے، جیسا کہ جناب خالد بن ولید نے ایک لڑائی میں کیا تھا کہ مثال کے طور پہ 1500 آدمی لڑنے کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جو باقی تھے وہ باری باری ہر آدھے گھنٹے بعد گھنٹے کے بعد 50 آدمی آ رہے ہیں نعرے لگاتے ہوئے، اور دشمن سمجھتا کہ ان کا ایک اور گروپ آ گیا، ایک اور آ گیا، ایک اور آ گیا۔ اس انداز سے آپ چال چلیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے غلط مفہوم سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان احادیث کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے، اور ان احادیث پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے۔ آپ لوگ آدھی کتاب ہونے جا رہی ہے، اور آپ لوگ جس پیار و محبت سے یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہم پہ خوش ہو جائے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ میری دعا ہے آپ کے لیے اور اپنے لیے، اللہ ہم سب کو اخلاص دے، اللہ تعالی ہم سب پہ راضی ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہماری پوری زندگی قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کی احادیث پڑھتے ہوئے گزرے۔ صرف یہ الوافی کافی نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ پوری زندگی ہی آپ کی احادیث پڑھنی ہے۔ آخری دن بھی جب اللہ کے پاس جانا ہے، اس حال میں جانا ہے کہ اس دن بھی احادیث کسی کو سنائی ہوں یا سنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ احادیث کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے، آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کے امور آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رزق حلال دے، ہم سب کو اللہ رزق حلال دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی سے نوازے، ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور ہمارے لوگ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔